رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جاگ رہے ہیں اور آپ سجدے کی حالت کے اندر ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اے اللہ وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا، اے اللہ میرے پاس جو جمع پونجی تھی اللہ میں وہ ساری اپنی طاقت جو ہے وہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، میدان جہاد کے اندر پہنچ چکا ہوں، اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سر سے بھی ننگے ہیں، جو پیٹ سے بھی بھوکے ہیں، جو پاؤں سے بھی ننگے ہیں، اللہ اکبر، اے اللہ ظاہری حالت ان کی بڑی کمزور ہے۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رمضان کا، 17 رمضان کا دن ہے، اے اللہ ان کی ظاہری حالت بڑی کمزور ہے، اے اللہ ان کے بدن پر پورے کپڑے نہیں ہیں، جوتے ان کے اچھے نہیں ہیں، پاؤں سر کو ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس وہ لوہے کی ٹوپی خود نہیں ہے، اے اللہ ان کے پاس اتنے اسلحے نہیں ہیں، لیکن اللہ جو کچھ ہے وہ لے کر تیری بارگاہ کے اندر ہم آ چکے۔ اسی منظر کو دیکھ کر علامہ مرحوم نے فرمایا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ بدر والوں جیسا ایمان تو پیدا کر، پھر دیکھ اللہ تیری مدد اور نصرت کیسے کرتے، پھر اللہ تیرے سارے شکوے کیسے دور کرتے، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ لے کے آ۔ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ سجدہ اتنا لمبا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک جو ہے یہ بھی سرکتی جو ہے وہ نیچے آ گئی۔ اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر جو چوکیدار اور تلوار پکڑ کر بار پہرے دار کی حیثیت سے کھڑے ہیں، اتنا لمبا جو سجدہ ہوا، حضرت صدیق اکبر پاس آ گئے، کمر مبارک پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ اب بس کریے، اللہ جو ہے وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کی مدد اور نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، قد اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إن الله قد غفر لكم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حافظ امان اللہ صاحب ادھر تشریف لے آئے، آگے آ جائیں۔ ہم تو سکول کے جو اساتذہ اکرام ہیں، کل ہی ہم کہہ رہے تھے کہ ان کا احترام بھی ہمارے ذمہ لازم ہے۔ آپ تو ہماری جماعت کے لائق اور فائق عالم دین ہیں، آگے آ جائیں، فرنٹ سیٹ پہ۔ اساتذہ کی اور علماء کی قدر کیا کریں۔ علماء کے متعلق تو میرے مرشد نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے ورثاء ہیں، وارث ہیں۔ اللہ اکبر۔ 2 ہجری کے اہم واقعات جو ہیں کل سے شروع تھے۔ 2 ہجری کے اندر جو بڑا واقعہ پیش آیا وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوے کا کل معنی بتا دیا تھا کہ غزوہ کس لڑائی کو کہتے ہیں، کس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جو ہیں وہ شریک ہوئے ہوں، اور جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے، آپ کے زمانے میں ہی لڑی گئی، بلکہ اس جنگ کی قافلے کی تشکیل بھی آپ نے خود کی، تو اس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ سریہ۔ تو یہ غزوہ بدر ہے جی۔ غزوہ بدر کے اندر سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ جنگ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جنگ ہوتی ہے دفاعی اور ایک جنگ ہوتی ہے اقدامی۔ اقدامی جنگ یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے ہم ارادہ کریں کہ اپنے دشمن کو نہیں چھوڑنا، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے مجاہدین کو، اپنی فوج کو لے کر جا کر دشمن پر حملہ کر دیں۔
اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنگ اقدامی. اور دوسری جنگ کہ دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا اور ہم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ دفاع کرنا ہے. تو اس جنگ کو دفاعی جنگ کہتے ہیں. غزوہ بدر یہ بھی آپ ابھی سنیں گے، آئندہ بھی غزوات کا سلسلہ اب چونکہ چل پڑا ہے آپ سنیں گے. اللہ اکبر. کفر نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی غلط پراپیگنڈا کیا، اور کفر نے یہ کہا کہ مسلمانوں نے اپنے دین کو تلوار کے زور پر پھیلایا ہے، اور مسلمانوں کا دین اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے. آپ یہاں دیکھیں گے اور سنیں گے کہ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجے ہیں، وہ سارے کے سارے ہی تقریباً دفاعی ہیں. اقدامی لشکر جو ہے وہ کوئی بھی نہیں. اب اس کا ہی اندازہ لگا لیجئے اس کا سبب بڑا کیا بنا کہ جس وقت مسلمان جو ہیں ہجرت کر کے پے در پے مدینہ طیبہ آ رہے ہیں، آ چکے ہیں. اب مشرکین مکہ کو تو یہ چیز بالکل ہی برداشت نہیں کہ یہ ادھر چلے جائیں، ادھر جا کر سکھ کا سانس لیں اور پھر یہ ادھر رہ کر اپنی قوت کو بڑھائیں. یہ تو انہیں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں تھا. اب انہوں نے ایک آخری جنگ یا آخری لڑائی سمجھ کر ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کی تیاری کی. اب کوئی بھی کام کرنا ہے اس طرح کا تو اس کے لیے مالی وسائل درکار ہوتے ہیں، خطیر رقم چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے لیے قریش نے یہ کام کیا کہ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مکے والوں کی معیشت کیسے چل رہی تھی؟ جی تجارت. اور سال میں کتنے سفر کرتے تھے؟ ایک ملک شام کا اور دوسرا یمن کا. ایک ملک شام کا اور ایک ملک یمن کا. یہ 2 سفر کیا کرتے تھے. ادھر سے چیزیں لیں، ادھر جا کر فروخت کی، جو نفع ہوا گھریلو سامان لیا اور باقی پھر مال تجارت لے کر ادھر جا کے فروخت کر دیا. اب حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک حضرت نہیں تھے، ابو سفیان ان کا ایک قافلہ تیار ہوا اور اس قافلے کے اندر مکے کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس نے اس قافلے میں انویسٹ نہ کی. ہر فرد کا، ہر گھر کا، ہر خاندان کا پیسہ اس کے اندر انویسٹ. اور سب نے یہ مل کر متفقہ مشورہ کیا کہ اس قافلے سے، اس تجارت سے جتنا مال آئے گا نفع میں، وہ سارے کا سارا مال جو ہے مسلمانوں کے خلاف خرچ کریں. مسلمانوں کے خلاف جو جنگ لڑنی ہے اس کے اندر خرچ کریں. اب یہ قافلہ جو ہے مکہ سے چلا ہے، ملک شام چلا گیا ہے. پیدل قافلے ہوا کرتے تھے. پھر ملک شام میں بڑی کامیاب تجارت کر کے ادھر سے یہ واپس لوٹ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوسی کا نظام بڑا مربوط اور بڑا چوکس نظام تھا. آپ کے جاسوسوں نے اطلاع دے دی کہ اس طرح قریشیوں نے ایک قافلہ جو ہے ابو سفیان کی موجودگی میں، اس کی عمارت میں شام کی طرف بھیجا ہے. یہ ساری بات مل گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس قافلے کو پکڑنا ہے اور یہ مال جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا ہے، یہ مال سارے کا سارا لوٹیں گے تاکہ کل کو یہ مال مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ ہو. اللہ اکبر. اب جس وقت مسلمانوں نے یہ ارادہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادے کا اظہار کیا، اب صحابہ اکرام جو ہیں وہ چل پڑے. اور صحابہ اکرام جب مدینہ طیبہ سے نکلے ہیں تو ارادہ کیا ہے؟ ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنا ہے اور اس کا جتنا مال ہے وہ سارا لینا ہے تاکہ یہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. اللہ اکبر. اب اس کام کے لیے
کوئی بہت بڑی فوج کی تو ضرورت نہیں تھی، ترغیب دی ہاں بھائی جو بندہ آ سکتا ہے آ جائے۔ نہ تو بہت زیادہ تاکیدی حکم تھا کہ ہر بندہ آئے، نمبر 1، اور نہ ہی پیچھے رہ جانوں کے لیے کوئی حکم آیا کہ جو پیچھے رہے گا اس کے ساتھ جو ہے یہ اس کو وعید ہے، کوئی ایسی بات نہیں، بس ترغیب دی کہ جو ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے آ جائے۔ اب مشہور روایت تو یہی ہے کہ 313 یہ افراد تھے، 314 کی بھی ہے، 315 کی بھی ہے، بہرحال مشہور یہی ہے کہ 313 افراد ہیں۔ اب یہ 313 افراد جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہیں، بدر کی طرف چلے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شام سے مکے کی طرف جانے والا رستہ جو ہے یہ تقریباً ادھر ہی سے گزرتا تھا قریب قریب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر جو ہے شروع کر دیا۔ اس سفر کے اندر وہ بچے آپ بھی پیچھے بیٹھے ہو، استاد پیچھے ہیں، ان کو آگے بٹھاؤ، آگے ہو جائیں، آپ کی طرف کہہ رہا ہوں، آپ استاد نہیں ہیں۔ جو بھی اساتذہ اکرام ہیں ان کی قدر کیا کریں، انہیں آگے بٹھایا کریں۔ اللہ اکبر۔ اور اساتذہ اکرام سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ بھی ذرا پہلے تشریف لے آیا کریں تاکہ ان کو اگلی جگہ جو ہے وہ مل جایا کرے۔ آ جائیں، ادھر ہے جگہ، ہے جگہ، آ جائیں، کیونکہ آپ سے ہمیں لالچ ہے، اساتذہ اکرام سے آپ سے یہ لالچ ہے کہ آپ سنیں گے نا تو آپ جتنی کلاسوں کو پڑھاتے ہیں آپ یہ ہمارے والا کام جا کر ادھر کریں گے، چونکہ آپ نے یہ ساری چیزیں سمیٹ کر آگے جا کر ان کی تبلیغ کرنی ہوتی ہے، اس لیے آپ حضرات کو ترجیح دی جاتی ہے کہ آپ حضرات ذرا سامنے ہوں تو پھر مزہ بھی اور آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دفعہ جب سفر ہوا نا عمرے کا، تو وہ جو ساتھی تھے خاص کر کے یہ طور برادران، تو انہوں نے کافی سہولتیں مجھے دی۔ تو اس دفعہ یہ ہوا کہ بدر کی طرف جو ہم گئے تو وہاں بھی الحمدللہ سواری جو ہے میسر تھی۔ ہم 2 افراد تھے، میں تھے اور ایک ہمارے بھائی محمود صاحب ہیں، فوج سے ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ تھے، ساتھ 2 خواتین تھی، تو ایک گاڑی کے اندر ہم گئے۔ یقین کریں کہ میں تو سارے رستے یہی سوچتا گیا کہ اتنا لمبا سفر۔ اب ہم گاڑی پر گئے ہیں، ڈالا تھا، اور ڈالا جو ہے 4 ویل ہوتا ہے، یعنی چاروں ٹائر اس کے چلتے ہیں انجن پر، اور بڑے سپیڈ کے ساتھ ہم گئے، تقریباً 120-130 کی رفتار سے گئے، اور کارپٹ سڑک بنی ہوئی ہے، بہترین سڑک ہے، تو تقریباً 2.5-3 گھنٹے تک وہ گاڑی مسلسل چلی ہے، تو تب ہم وہاں پر پہنچے۔ اور وہ نفوس قدسیہ، وہ صحابہ اکرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے، اور حالت ان کی کیا تھی یہ میں نے لکھا ہے کہ مدنی لشکر جو ہے 313 افراد ہیں، گھوڑے کتنے ہیں ان کے پاس؟ صرف 2 گھوڑے ہیں، اور اونٹ کتنے ہیں؟ 70 ہیں، 70 تے 2 کتنے ہو گئے؟ 72، اور ادھر کتنے ہیں؟ 313 ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ایک ایک سواری پر 3 افراد جو ہے نا ان کی ڈیوٹی لگی۔ کیا ہوتا تھا کہ ایک جو ہے نا منزل ایک بندہ سوار ہوئے، دوسری منزل پر دوسرا بندہ سوار ہوئے، تیسری منزل پر تیسرا بندہ سوار ہوئے۔ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو صرف انسانوں کے لیے رحمت للعالمین نہیں ہے بلکہ آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کے۔ کیسے کہ حکم یہ تھا کہ 3 منزلوں میں 3 بندے سفر کریں گے، اور 4تھی منزل پر سواری کو خالی چلائیں گے، کوئی بندہ سوار نہیں ہو۔ قربان جائیں جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر، تو اس ترتیب سے یہ چل رہے ہیں۔ اب یہاں اس وقت بھی جو میں دیکھ کے آیا ہوں بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں، اور وہ پہاڑ بھی مٹی کے ہیں، مٹی کے پہاڑ تو اور مشکل کہ اوپر چڑھیں تو پاؤں ہی پھسلتے جاتے ہیں۔ کیسے وہ صحابہ کرام نے سفر کیا ہوگا، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مشکل سفر کیا ہو۔ تو چلتے چلتے تقریباً
غالباً 12 رمضان المبارک کو صحابہ اکرام رسول اللہ کی معیت میں مدینہ طیبہ سے نکلے ہیں، یہ روانگی ہوئی ہے، اور 17 رمضان کو یہ جو ہے نا جنگ ہوئی ہے، یہ غزوہ ہوا ہے۔ تو کتنے دن لگ گئے؟ 12 13 14 15 16، تو یہ تقریباً 5 دن قافلہ جو ہے چلتا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ترغیب دی تو یہ قافلہ چل پڑا۔ اب جس وقت اللہ کے نبی ادھر جا رہے ہیں، اب وہ ابو سفیان جو ہیں، آپ کو شاید یاد ہوگا، پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات گزر چکی ہے کہ ابو سفیان جو ہے نا، یہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بنو امیہ کا خاندان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام کیا ہے؟ بنو ہاشم، اور ان کے خاندان کا نام کیا ہے؟ اوپر جا کر یہ سارے پھر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بنو ہاشم کے ذمے جو ہے مکے کے اندر کیا تھا؟ بیت اللہ کی نگرانی، بیت اللہ کے متولی، بیت اللہ کی صفائی، زمزم، یہ ساری بیت اللہ والی دینی ساری چیزیں یہ بنو ہاشم کے ذمہ تھی۔ اور یہ بنو امیہ کے لوگ جو تھے نا، یہ مکے کے سردار قبیلہ تھا، ان کے پاس مکے کی سیاست تھی، مکے کی سیاسی امور جتنے ہوتے تھے یہ ان کے ذمہ تھے، اور یہ جو ہے نا سردار قبیلہ تھا مکے کا۔ ابو سفیان جو ہے بڑے زیرک آدمی، آگے چل کر ہم سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی، پڑھیں گے بھی۔ تو ابو سفیان کا بھی ایک اپنا نیٹ ورک تھا جاسوسی کا، جہاں قافلہ چل رہا ہے دائیں بائیں جو ہیں اس نے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ ہمارے قافلے کے لیے اگلا رستہ سارا ہموار ہے، کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے۔ اب جس وقت ابو سفیان کو پتہ چلا کہ یہ تو مسلمانوں کا ایک قافلہ جو ہے مدینہ سے نکلا ہے، اور اس قافلے کا ارادہ بھی غالباً ہمارے قافلے کو پکڑنا کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں صورتحال بڑی پیچیدہ بن گئی۔ صورتحال یہ بنی کہ ابو سفیان نے ایک بندہ زمزم غفاری اسے اونٹ دے کر بھیجا کہ آپ مکے والوں کو جا کے بتاؤ کہ مسلمان جو ہیں وہ تمہارے اس قافلے پر حملہ کر چکے، اور یہ بتا دو۔ اتنا کہا ابو سفیان نے، ادھر بندہ بھیج دیا، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن صحابہ اکرام کو آگے رکھا ہوا تھا جاسوسی کے لیے، ان کے ذمہ کئی کام تھے کہ پانی بھی دیکھنا ہے، رات جس جگہ پڑاؤ کرنا ہے وہ اچھی جگہ بھی دیکھنی ہے، اسی طرح آنے جانے والوں کی نگرانی بھی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی الامکان کوشش کی ہوئی تھی کہ ہمارے اس قافلے کی خبر جو ہے نا یہ آگے نہ پہنچے، کہ ادھر سے جو بندے پیچھے سے آ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ان میں سے کوئی بندہ آگے نہ جائے، ہاں ادھر سے کوئی آئے ہمیں دیکھ کر چلا جائے، اس کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک جگہ یہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، تو اس جگہ صحابہ اکرام جو ہے چشمے سے پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ اب بھی وہ چشمہ ہے، تو جس وقت یہ مدینے سے قافلے جاتے ہیں بدر کے لیے، اب تو بدر پر ایک بہت بڑا شہر بن گیا، بڑا عالی شان شہر، تو رستے کے اندر یہ کنواں شاید اب بھی موجود ہے، بہرحال کنواں ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے نا اب تو اس کنویں کے ارد گرد چار دیواری کر دی گئی ہے، وہاں بھی اچھا خاصا رش ہوتا ہے لوگوں کا، اور وہاں یہ ریڑھیوں والے، یہ ٹھیلوں والے پہنچے ہوئے ہیں، اب چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی بنی، اب لوگ وہاں سے بوتلیں بھی بھرتے ہیں پانی کے لیے، اور پھر کہانیاں بھی اب بن گئی ہیں کہ اس پانی کا فائدہ یہ ہوتا ہے، وہ بازاری بیچنے والے جو ہیں اپنے کاروبار کی چمک کے لیے، جی جن عورتوں کو اولاد نہیں ہوتی یہ پانی ان کے لیے بڑا مفید ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب وہاں بڑا رش ہوتا ہے، آنے والے جانے والے قافلے وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس جو چشمہ تھا، اس چشمے کے پاس جب صحابہ اکرام پہنچے نا، تو وہاں پر دو عورتیں تھیں۔ ایک عورت نے دوسری عورت سے قرض لینا تھا، وہ کہہ رہی تھی میرے پیسے جلدی کر دے، کیوں نہیں دے رہے، اتنے دن ہو گئے۔ تو وہ کہہ رہی تھی اتنے دن تو نے نکال لیے نا، تھوڑا سا صبر کر لو، وہ قریشیوں کا قافلہ واپس آنے والا ہے، ابھی جب ادھر سے اس نے گزرنا ہے میں ان کی خدمت کے کام کروں گی، ان کے کام کر کے
تو ادھر سے جو مجھے مزدوری اور اجرت ملے گی میں وہ آپ کو دے کر آپ کا قرض اتار دوں گی۔ وہ کہ نہیں مجھے ابھی ہی دے۔ اب صحابہ کرام کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ اب وہ قافلہ واپس آنے ہی والا ہے جس قافلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، واپس آ کر بتا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاسوسوں نے 2 بندے جو ہیں اور پکڑ کے لے آئے اسی چشمے کے پاس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ ان سے پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی صحیح بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم قریش کا وہ جو قافلہ ہے اس کے پانی بھرنے والے ہیں، تو لہٰذا آپ ہمیں کچھ نہ کہو، ہمارا کام تو محنت مزدوری کا ہے۔ انہوں نے پھر پیٹنا شروع کر دیا صحابہ کرام نے، نہیں صحیح بتاؤ تسی کون ہو؟ اللہ اکبر۔ تو پھر مار کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم بھی ابو سفیان کے قافلے کے ہیں۔ تو جس وقت انہوں نے یہ بات مان لی تو اس وقت صحابہ کرام نے مارنا پیٹنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، ان کی حالت دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ جب یہ بندے سچ بولتے ہیں تو تم ان کو پیٹنا شروع کر دیتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ماشکی ہیں، پانی پلانے کی مزدوری کرتے ہیں، تم انہیں پیٹنا شروع کر دیتے ہو۔ جب وہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر تم ان سے مار پیچھے کر لیتے ہو۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور بلا کر پوچھا ہاں بھائی قریش کا قافلہ جو ہے کتنے بندوں پر مشتمل؟ انہوں نے کہا جی ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہمیں کوئی تعداد گننی نہیں آتی، ہمیں نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا مجھے بتاؤ کہ وہ قافلہ جس جگہ ٹھہرا ہوا ہے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے ایک دن 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں اور دوسرے دن جو ہے وہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ قریش کی تعداد جو ہے 900 سے لے کر 1000 کے درمیان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اونٹ کو تقریباً 100 افراد کھاتے ہیں، تو 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں، 10 کرتے ہیں دوسرے دن، تو یہ 900 سے 1000 کے درمیان تعداد ہے اس لشکر کی۔ نا غلطی ہو گئی، بھول گیا، جزاک اللہ، لقمہ دے دیا کریں۔ تو یہ جو ہے نا سکے، یہ وہ جو قافلہ قریش کا تھا اس کی تھی۔ تو یہ جو قافلہ تھا نا ابو سفیان کا، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ تقریباً 300 کے قریب تھے بندے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے قریب پہنچے، ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا، ابو سفیان نے بندہ ادھر بھیج دیا اور ادھر معروف رستہ جو جا رہا تھا ابو سفیان اس رستے سے ہٹ کر ایک اور رستے غیر معروف سے اپنے قافلے کو حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ ادھر لے گئے۔ اب یہ قافلہ ابھی رستے میں ہے، ادھر سے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان ہے عاتقہ، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کے اندر کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹ والا آیا ہے، اونٹ سوار ہے، شتر سوار، اور اس نے آ کر اپنا اونٹ جو ہے یہ ادھر بٹھایا ہے مکہ کے پاس، اور اس کے اونٹ جو ہے اس کی ناک وہ بھی زخمی ہے، اور اس نے کہا ہے اوے وعدہ خلافی کرنے والے لوگوں اپنے اپنی قتل گاہوں کی طرف چل پڑو۔ وعدہ خلافی کرنے والے لوگوں اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف چل پڑو جہاں تم نے قتل ہونا ہے۔ عاتقہ دیکھتی ہیں، ادھر کہہ کر پھر وہ بندہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور پہاڑ پر جا کر وہ پھر یہی کہتا ہے اوے غدارو، وعدے کو خلاف ورزی کرنے والوں اپنے اپنی قتل گاہوں کی طرف چل پڑو۔ پھر ایک چٹان اوپر سے لڑکتی ہے اور وہ نیچے آ کر ٹوٹتی ہے، اور اس کے پتھر جو ہیں وہ مکے کے تقریباً ہر گھر کے اندر جو ہے پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت عاتقہ بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ صبح جس وقت ہوئی، انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، حضرت عباس کو اطلاع کی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اب وہ معبر تھے، تعبیریں جانتے تھے، حضرت عباس کو اطلاع دی۔ حضرت عباس نے یہ بات سن کر امیہ کو یہ خواب سنایا اپنی بہن کا۔ حضرت عاتقہ نے عباس کو خواب سناتے ہوئے کہا آگے کسی کو نہیں بتانا۔ حضرت عباس نے امیہ کو یہ خواب بتاتے ہوئے کہا کہ آگے کسی کو
نہیں وہی عورتوں والی بات کہ میں تجھے بتا رہی ہوں آگے کسی کو نہ بتانا. اللہ اکبر. اب یہ بات چلتے چلتے ابو جہل تک پہنچ گئی. ابو جہل نے ایک دن مکے کے اندر حضرت عباس بیت اللہ میں آئے تو ابو جہل نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا. حضرت عباس سے کہنے لگا بھائی پہلے تو تمہارے مرد جو ہیں وہ نبوت کا دعویٰ کیا کرتے تھے, اب میں نے سنا ہے تمہاری عورتوں نے بھی نبوت کے دعوے شروع کر دیے. کہا کیسے؟ کہا کہ وہ تمہاری عورت کو عتکہ کو یہ خواب آیا. ابھی اس سے قبل کے اس خواب پر بحث ہوتی, ادھر سے وہ جو ابو سفیان نے بندہ دے کر بھیجا ہوا تھا اتنے میں وہ بندہ آ گیا اور اس نے آ کر بتایا کہ تمہارے اس قافلے کو مسلمان لوٹنے والے ہیں, جلدی جلدی تیاری کر کے پہنچو. اب یہ بات تو پورے مکے میں پہنچ گئی. ایک تو پہلے ہی تکلیف تھی کہ مسلمان جو ہیں ادھر سے چلے گئے ہیں اور ادھر سکون کا سانس لے رہے ہیں. دوسری یہ تکلیف تھی کہ پورے مکے کے ہر گھر کا پیسہ اس کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کیا ہوا تھا اور تجارت کا نفع آنے والے تھا. اچھا ہمارا نفع بھی گیا, ہماری تو راس بھی گئی. اور تیسرا یہ کہ جب لوٹیں گے مسلمان تو لازمی بات ہے شاید ہمارے بندے بھی مر جائیں. اب یہ ساری باتیں جس وقت سوچیں تو مکے کا سارا ماحول جو ہے وہ جذباتی ہو. اب اس جذباتی ماحول میں ہر بندہ جو ہے وہ تیار ہو رہا. اللہ اکبر. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے قبیلہ کے سردار ہیں. ایک دن یہ آئے ہیں ادھر بیت اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے, تو انہوں نے ولید کو کہا, یہ ان کا دوست تھا جاہلیت کے زمانے کا, تو ولید سے کہا یار جس وقت نہ بیت اللہ بالکل خالی ہو, کوئی بندہ نہ ہو, اس وقت مجھے لے کر جانا, میں نے اس وقت طواف کرنا ہے. تو ولید انہیں لے کر بیت اللہ میں آ گیا. یہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ طواف کر رہے ہیں. اتنے میں ابو جہل آ گیا. ابو جہل نے آ کر کہا کہ ولید میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں یثربی کو کہ یہ بڑے اطمینان کے ساتھ آ کے یہاں طواف کر رہا ہے. کہا ہاں یہ میرا دوست ہے, میرا ساتھی ہے اور میرے ساتھ اس کا بڑا لین دین ہے, تو یہ میری وجہ سے. اس نے کہا اگر تو ساتھ نہ ہوتا, اگر ولید تو ساتھ نہ ہوتا تو پھر دیکھتا یہ بندہ زندہ بچ کے جہاں سے نہ جاتا. حضرت سعد کو غصہ آیا, فرمانے لگے تجھے اتنا شوق ہے تو آ جا میدان میں. تو ولید کہنے لگا حضرت سعد سے کہ سعد یہ ہمارا مکے کا سردار ہے, آپ ایسا کرو لہجہ ذرا پست رکھو, آواز پست رکھو, لہجہ دھیما رکھو, اس کے سامنے نہ بولو. حضرت سعد کو جو غصہ آیا, حضرت سعد فرمانے لگے ولید پھر کان کھول کے سن لے, وہ وقت ان قریب آنے والا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے صحابہ اکرام کو کہ ان قریب ولید جو ہے اس کو میرے صحابہ اکرام جو ہے وہ قتل کریں گے اور ولید اپنی خیر بناؤ. اللہ اکبر. خیر حضرت صاحب تو یہ بات کہہ کر واپس آ گئے. اب ولید جو ہے اس نے جا کر بیوی کو بتایا, کہنے لگا کہ وہ جو میرا یثرب سے بھائی آیا ہوا تھا نا, میرا دوست, اس نے آج یہ بات کی ہے, اور اللہ کی قسم جتنی بھی آج تک باتیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہے کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا. اب اگر یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے دن گنے جا چکے ہیں, اب میری حالت جو ہے وہ خراب ہے, کیا کرو. اب یہ بات تو پہلے کی تھی. اب جس وقت یہ قافلہ نکلنے لگا ہے جنگ کے لیے تو اس وقت ولید کا ارادہ نہیں تھا کہ میں نکلوں. ابو جہل اس کے پاس آیا, چل بھائی. اس نے کہا نہیں مجھے کوئی ادھر ہو سکا, گل سن بندہ بان, تو سردار ہے, اگر تو نہیں نکلے گا تو باقی لوگ کیسے نکلیں گے. میں تیرا انتظام کر دیتا ہوں, ایک تیز رفتار گھوڑا میں تجھے دے دیتا ہوں, تو وہ رکھنا, رستے میں جہاں خطرہ محسوس کرو گھوڑے پہ بیٹھ کے آ جانا. اور نمبر 2 تھوڑی دیر تک تو ہمارے ساتھ چلو تاکہ لوگ جو ہیں وہ بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں. آگے جا کر جب سارے لوگ جو ہیں مکے سے دور چلے جائیں گے تو پھر آپ واپس آ جائیں. ولید کو یہ بات اچھی لگی, اس نے گھر آ کے بیوی کو بتایا کہ میں اس طرح جا رہا ہوں. بیوی کہنے لگی وہ جو یثرب سے بندہ آیا تھا اس کی بات بھول گئے ہو. کہا نہیں بھولا تو نہیں ہوں, لیکن ارادہ یہی ہے کہ تھوڑی دور چھوڑ کے تو واپس آ جاؤ. اس نے کہا دھیان کرنا, وہ بات یاد رکھنا. اب ولید بھی اس قافلے کے ساتھ چل پڑا ہے.
ہر دفعہ ارادہ کرتا کہ اگلی منزل پر چھوڑ کر واپس آؤں گا، لیکن ابو جہل جو ہے وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ اس کو ساتھ لے جانے لگا۔ اسی طرح عتبہ اور شیبہ، یہ بھی دو سردار ہیں، یہ بھی جانے لگے ہیں، اور یہ دونوں، ان کا غلام تھا عداس، نام سے کچھ یاد آیا؟ کون ہے؟ کون سا واقعہ ان کا پیچھے سنا ہے؟ طائف کے سفر سے واپسی پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں ٹھہرے تھے تو یہی عداس جو ہیں یہ انگور لے کے آئے تھے۔ اب جس وقت یہ دونوں سردار نکلنے لگے نا تو عداس ہاتھ باندھ کے کھڑا کہ میرے مال کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ادھر نہ جاؤ، تم اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہے ہو، خدا کے لیے نہ جاؤ ادھر۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم بڑے بہادر ہیں وغیرہ وغیرہ باتیں کی۔ وہ بیچارہ پاؤں پڑ رہا ہے، رو رہا ہے، منتیں سماجتیں کر رہا ہے کہ خدا کے لیے ادھر نہ جاؤ، لیکن اللہ کا حکم غالب ہونا تھا۔ یہ بھی دونوں جو ہیں یہ بھی اس قافلے میں چل پڑے۔ چلتے چلتے اب جس وقت تھوڑا سا مکے سے نکلے ہیں نا تو اتنے میں ابو سفیان جو ہے اپنے قافلے کو بخیریت لے کر واپس آ گئے۔ اب ان کے اندر یہ بات آئی کہ جس قافلے کے لیے ہم نکل رہے تھے وہ قافلہ تو واپس آ گیا۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اب ادھر ہی رہیں، اب جانے کی ضرورت نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا نا جی نا، اب نکل پڑے ہیں، تیاری ہو گئی ہے تو مسلمانوں سے دو ہاتھ ہو جائے، روز روز کی یہ جو ہے نا گڑبڑ ختم ہو جائے۔ جس کام کے لیے تجارت کی تھی وہ تجارت بھی نفع بخش ثابت ہوئی ہے تو لہٰذا اب یہ کام کرنا ہے۔ بہرحال تقدیر الہی غالب ہوتی ہے۔ ابو جہل قافلہ لے کر نکلا، اور اس مکی لشکر میں ابو جہل کے قافلے میں کتنے افراد ہیں؟ 1000۔ گھوڑے کتنے ہیں اور زیریں کتنی ہیں؟ 600۔ یہ اتنی تعداد کے اندر لے کر نکل رہے ہیں، اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جس وقت یہ نکل رہے ہیں باتا روم والی الناس، اکڑتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے نکل رہے ہیں اور لوگوں کو دکھاوا کر کے نکل رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جس وقت نکل رہے ہیں ایک بات ان کے ذہن میں آئی، وہ بات یہ تھی کہ ہم تو ادھر جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک قبیلہ ہے بنو بکر کا، وہ بنو بکر کا قبیلہ جو ہے اس کی ہمارے ساتھ ان بن ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم جا کر مسلمانوں کے ساتھ لڑیں، آگے فرنٹ پہ مسلمان ہوں، پیچھے سے یہ قبیلہ بنو بکر جو ہے یہ لوگ بھی آ جائیں تو پیچھے سے یہ حملہ آور ہو جائیں، آگے مسلمان ہیں ہم درمیان میں پس نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات ذہن میں آئی، شیطان چونکہ ان کی سرپرستی کر رہا تھا، شیطان نے کیا کام کیا؟ ابلیس لعین نے یہ کیا کہ اس قبیلہ بنو بکر کا جو سردار تھا اس کی شکل بنا کے آ گیا۔ یاد ہے کہ یہ شیطان ابلیس جو ہے اس کی جنس کیا ہے؟ کون ہے؟ قرآن کے الفاظ ہے کان من الجن، یہ جنات میں ہے، اور جنات کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے، ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ جون سی شکل اختیار کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اب اس نے وہ بنو بکر کے قبیلے کا جو سردار تھا اس کی شکل بنا لی اور آ گیا، اور آ کر انہیں کہنے لگا کہ میری طرف سے بے فکر رہو، اس لیے میرا آپ کا اختلاف تو ہے لیکن وہ مسلمان ہمارے مشترکہ دشمن ہیں، اس لیے میرا اس وقت تک آپ کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، میری طرف سے آپ جو ہے نا بے فکر ہو کے جاؤ، اور سنو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، اور اس جنگ سے اب ہم شکست کھا کے نہیں آئیں گے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ شیطان ان کے اعمال خوبصورت بنا کے انہیں دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم تگڑے ہو جاؤ، لا غالب لکم اليوم، آج کے دن تو کوئی تمہارے اوپر غالب ہو گئی نہیں، انی جار لکم، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ اب قرآن کی آیت کا ترجمہ سن لیں، فلما تراءت الفئتان، اب جس وقت شیطان نے دیکھا دونوں جماعتیں ہیں، مسلمانوں کی بھی اور کفار کی بھی، اور شیطان نے دیکھا، آگے جا کر سن بھی لیں گے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی جماعت بھی مسلمانوں کی نصرت کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ نکص علی عقبیہ،
اب شیطان جو ہے اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹا، لوگ اس کو پکڑ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ تو کہہ رہا ہے انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ بہرحال شاید کوئی حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ جس وقت وہ بھاگ رہا تھا اس کی ہوا بھی پیچھے سے خارج ہو رہی تھی، فرشتوں کو دیکھ کے اتنا ڈرا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قافلہ جو ہے چلا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ بھی بدر کے قریب پہنچ گیا، یہ قافلہ بھی بدر کے قریب پہنچ گیا۔ اب وہ بات یہیں پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بندوں کو پکڑا، پوچھا کہ قریش کی تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں۔ پوچھا کہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ کہا ایک دن 9، ایک دن 10۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 900 اور 1000 کے درمیان ان کی تعداد ہے۔ پوچھا اچھا بھائی مکے سے اور کون کون آیا ہے؟ وہ بتایا جی ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، شیبہ بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوش ہو کے بتایا، فرمایا کہ آج مکے نے اپنے سارے جگر گوشے جو ہیں مسلمانوں کے آگے ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس صبح جنگ ہونی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نشان لگائے تھے، نشان لگائے، فرمایا اس جگہ پر ابو جہل قتل ہوئے گا، اس جگہ پر جو ہے وہ ولید قتل ہوئے گا، اس جگہ پر عتبہ قتل ہوگا، اس جگہ پر شیبہ قتل ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بات میں پھر دوہرا دوں، بہت ساری غلط فہمیاں آج پائی جا رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دنیا میں آپ کے علم کا ثانی اور مقابلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں، سارے انبیاء کرام سے بڑھ کر علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن عالم الغیب، قرآن مجید نے یہ صفت کس کی بتائی ہے؟ یہ صرف اللہ کی صفت ہے کہ ہر چیز کو جاننا، یہ میرے اللہ کی صفت ہے اور اللہ کا خاصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ بہت سارے علوم جانتے ہیں، کائنات میں آپ سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں، لیکن آپ عالم الغیب نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے اور صحابہ فرماتے ہیں دوسرے دن ہم نے دیکھا جہاں جہاں پر نشان لگے تھے اسی جگہ پر وہ کافر مارے بھی گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو ہے نا ترتیب بتائی۔ قریشیوں کا قافلہ یہ پہلے پہنچ گیا تھا بدر میں، اور انہوں نے کیا کیا، وہ بدر کی جو سخت جگہ تھی نا اس پر قبضہ کر لیا، پانی کے چشمے پر بھی قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں کے حصے کے اندر جو جگہ آئی نا وہ ریتلی جگہ تھی، اور ریتلی جگہ جنگ کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ناموافق ہوتی ہے، اچھی نہیں ہوتی۔ تو اب صحابہ پریشان ہیں، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، اللہ رب العزت نے بارش کو برسا دی، بارش جم کے برسی۔ اب جم کے بارش برسی تو کیا ہوا کہ وہ جو کفار کے پاس زمین تھی وہ چکنی ہو گئی، اور جو مسلمانوں کے پاؤں کے نیچے زمین تھی وہ زمین بڑی مضبوط ہو گئی، جم گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک ساتھی ہمیں ادھر بدر میں مل گیا تھا، ایک بہت بڑی مسجد ہے وہاں پر۔ اب جب ہم پہنچے تو وہاں درس ہو رہا تھا، تو خطیب صاحب سے تھوڑی بہت گفتگو جو ہوئی تو پھر انہوں نے وہ تھوڑا سا جنگ کا نقشہ بھی کھینچ کے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جنگ ایسی نہیں تھی کہ ایک ہی میدان کے اندر جو ہے یہ لڑتے رہے، یہ تو جنگ کھلے میدان میں تھی، اس وقت تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر یہ ہے کہ جو بھاگتا صحابہ اس کا پیچھا کرتے، تو ادھر بھی ادھر بھی جنگ۔ ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ جنگ اس جگہ پر ہوئی ہے جس جگہ مسجد بنی ہوئی، تو صحابہ کرام کی جو قبریں ہیں وہ ادھر ہیں، بدر کے شہداء کی اتنی دور ہیں۔ تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ کوئی جنگ کسی گراؤنڈ کے اندر نہیں ہوئی تھی کہ باہر نہیں نکلنا تھا، یہ تو پورے اس علاقے کے اندر تھی، جو بھاگتا صحابہ کرام اس کا پیچھا کرتے اور اس کو پکڑ کر مارتے تھے۔ تو یہ جنگ جو ہے اس طرح ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس وقت بارش ہو رہی ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں صبح جنگ ہونی تھی، رات کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا ہوا کہ نیند کا ہمارے اوپر غلبہ آ گیا۔ اب آپ بتائیے کہ بندہ سفر سے آئے، تھکاوٹ سے چور چور ہو،
ہاں ایک تو یہ ہے کہ پیناڈال کی گولی لے، چائے کی پیالی پیے اور پھر سو جائے، تو وہ پیناڈال کی گولی اور چائے اتنی فائدہ مند نہیں ہوتی جتنی فائدہ مند کیا ہوتی ہے؟ نیند ہوتی ہے. اور نیند تو ہوتی ہے بندے کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس رات کوئی بندہ نہیں تھا جس کو نیند نہ آئی، لیکن قربان جائیں صحابہ اکرام پر. اللہ اکبر، قوم نیند میں ہے اور قائد جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیدار ہیں. صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر عریش جو ہے وہ تیار کر دیا، نیچے جو ہے وہ لکڑیاں لگا کر اوپر چھپر بنا دیا اور 2 سواریاں جو ہیں تیز رفتار پیچھے رکھ دی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا پتہ کوئی نہیں، جنگ کے اندر منفی اور مثبت دونوں پہلو ہوتے ہیں، اگر اللہ نے فتح دے دی تو ٹھیک ہے، اور اگر اللہ نے فتح نہ دی یا رسول اللہ ہم سارے قربان ہو جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن یا رسول اللہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا ایک بال بھی ٹیڑھا، اس لیے آپ مہربانی کریں آپ جو ہے واپس چلے جائیں جس وقت خطرے کی بو محسوس کریں. اللہ اکبر، صحابہ اکرام پر اللہ کی کروڑ ہار رحمتیں. صحابہ جو باہر سے تھے وہی اندر سے تھے، اور جو ان کا باطن تھا وہی ان کا ظاہر تھا. آج ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ 3-4 شاگرد استاد کے ساتھ کام کر رہے ہو نا، ہاں، اور کچھ بھی نہ ہو تو اتنا استاد کو ضرور جتلاتے ہیں کہ استاد جی ویکھو اسی پھر تھوڑے نال کام کر رہے ہیں، کچھ ساتھی ستے نے کچھ ساتھی کر گئے، ہوتی ہے نا کہ نمبر ہمارے بن جائیں. لیکن صحابہ اکرام اللہ کی ان پر کروڑ ہار رحمتیں ہوں. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ساتھی ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں مدینے میں، جنگ اگر منفی صورت پیش کرے آپ ان کے پاس پہنچ جائیے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یا رسول اللہ وہ بھی ہمارے جیسے مخلص صحابہ ہیں، وہ بھی آپ کے مخلص ساتھی ہیں، صرف آپ نے تاکیدن نہیں کہا تھا اس لیے وہ سارے نہیں آئے، اگر آپ تاکیدن کہتے وہ کبھی بھی پیچھے نہ رہتے. اس لیے اگر منفی پہلو ہو تو یا رسول اللہ آپ جو ہے ان تک چلے جائیں. صحابہ اکرام سب سو گئے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ. اللہ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب نیند نے تمہیں ڈھانپ لیا تھا، تم سارے سو رہے تھے اور اللہ رب العزت آسمان سے جو بارش برسا رہا تھا اس بارش کے ساتھ تمہارے دل بھی صاف ہو رہے تھے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. اس لیے بارش آئی کہ تمہاری وہ جگہ جو ہے یہ پختہ اور پوری ہو جائے، مضبوط ہو جائے. اللہ اکبر. اور ادھر سے اللہ نے اور کیا کیا؟ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر میرے محبوب کے یاروں کے ساتھ مل کر تم بھی کافروں کے ساتھ جہاد کرو. فرشتے جو ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں. اور دوسری جگہ آیا ہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. اللہ نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد کی ہے. بدر کے میدان میں اللہ نے کس کی مدد کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس کی مدد کے محتاج ہیں؟ اللہ کی. اور صحابہ اکرام جو ہیں وہ کس کی مدد کے محتاج ہیں؟ اللہ. اور قرآن مجید نے 2-3 جگہ یہ جملہ بولا، فرمایا کہ ومن 2 جگہ ومن نصر الا من عند اللہ. فرمایا اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا. نہ کوئی اللہ کا پیغمبر مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کا ولی مدد کر سکتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا 21ویں پارے میں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں مومنوں کی مدد کرنا تو ہمارے ذمہ لازم ہے. اب یہاں بھی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جاگ رہے ہیں اور آپ سجدے کی حالت کے اندر ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے ہیں. اللہم انجز لی ما وعدتنی. اے اللہ
جو تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اے اللہ وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ اے اللہ میرے پاس جو جمع پونجی تھی اللہ میں وہ ساری اپنی طاقت جو ہے وہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، میدان جہاد کے اندر پہنچ چکا ہوں۔ اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سر سے بھی ننگے ہیں، جو پیٹ سے بھی بھوکے ہیں، جو پاؤں سے بھی ننگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ ظاہری حالت ان کی بڑی کمزور ہے۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رمضان کا، 17 رمضان کا دن ہے۔ اے اللہ ان کی ظاہری حالت بڑی کمزور ہے۔ اے اللہ ان کے بدن پر پورے کپڑے نہیں ہیں، جوتے ان کے اچھے نہیں ہیں، پاؤں سر کو ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس وہ لوہے کی ٹوپی خود نہیں ہے۔ اے اللہ ان کے پاس اتنے اسلحے نہیں ہیں، لیکن اللہ جو کچھ ہے وہ لے کر تیری بارگاہ کے اندر ہم آ چکے۔ اسی منظر کو دیکھ کر علامہ مرحوم نے فرمایا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ بدر والوں جیسا ایمان تو پیدا کر، پھر دیکھ اللہ تیری مدد اور نصرت کیسے کرتے، پھر اللہ تیرے سارے شکوے کیسے دور کرتے، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ لے کے آ جا۔ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ سجدہ اتنا لمبا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک جو ہے یہ بھی سرکتی جو ہے وہ نیچے آ گئی۔ اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر جو چوکیدار اور تلوار پکڑ کر بار پہرے دار کی حیثیت سے کھڑے ہیں، اتنا لمبا جو سجدہ ہوا، حضرت صدیق اکبر پاس آ گئے، کمر مبارک پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے یا رسول اللہ اب بس کریے، اللہ جو ہے وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کی مدد اور نصرت کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ میری جمع پونجی، میری وہ پچھلی ساری زندگی کی پونجی اور دولت، پیچھے زندگی کتنی گزر چکی ہے نبوت والی، 13 سالہ مکی اور دوسرا سال اب مدنی، 15 سالوں کی محنت لے کر اللہ میں آ گیا ہوں۔ اے اللہ ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ اب میں تو اسباب کے درجے میں بات کر رہا ہوں، کل کو جب جنگ ہونی ہے یہ سارے بندے اگر ادھر ہلاک ہو گئے، اگر یہ سارے بندے ادھر ہلاک ہو گئے، حالانکہ بندے پیچھے بھی تھے ایمان والے کہ نہیں، مدینے میں صحابہ اکرام تھے نا، پتہ تھا کہ اگر یہ ادھر سے ہلاک ہوئے تو یہ جو لشکر ہے اس نے ادھر نہیں رکنا، اس نے ادھر بھی جا کے چڑھائی کرنی۔ تو فرمایا یا اللہ یہ پل ہے، یہ میری ساری جمع پونجی ہے، اللہ اگر کل یہ ہلاک ہو گئے نا تو پھر تو بھی سن لے، لن تعبد فی الارض ابدا، پھر اس دھرتی کے اوپر تیری خالص عبادت کرنے والا پھر کوئی بھی نہیں بچے۔ اللہ اکبر، کتنا مان ہے اپنے صحابہ اکرام پر، کتنا فخر ہے رسول اللہ کو اپنے صحابہ اکرام پر۔ اللہ اکبر۔ تو پھر صبح جس وقت جنگ کے لیے صفیں باندھی گئی تو وہ پرانے زمانے کی جنگیں آمنے سامنے ہوا کرتی تھی، تو صفیں باندھی گئی تو ان صفوں کے اندر ادھر سے 3 سردار نکلے، ادھر سے مدینے کے 3 سردار نکلے۔ قریشیوں نے کہا ہاں بھائی کون ہو؟ وہ چونکہ چہرہ ڈھانپا ہوتا ہے، کون ہو تم؟ جب بتایا کہ مدینے کے، فرمان لگے نہیں تسی ساڈی ٹکر دے بندے ہی نہیں، ہم تو قریشی ہیں، قریشی بہادر ہیں، اگر ہمارے ساتھ کسی نے لڑنا ہے تو ہماری قوم کے افراد ہمارے سامنے آئیں، ان کے ساتھ ہم لڑیں گے، تم تو ہماری جو ہے کچھ تمہارے ساتھ ہماری ڈائریکٹ دشمنی کوئی نہیں، اور تم ہم جیسے بہادر بھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ادھر سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو بھیجا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، 3 صحابہ کو بھیجا۔ بہرحال پہلے اکا دکا بندے کے ساتھ اس طرح لڑائیاں ہوتی، پھر جو ہے نا گمسان کا رن پڑا، اور پھر اس جنگ کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ایسی مدد اور نصرت کی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئی اور کفار کے لشکر کو شکست ملی، اور صنادید قریش، بڑے بڑے قریش جو ہیں وہ سارے کے سارے ادھر مارے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود غالباً وہی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جنگ میں چل رہا ہوں، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے عبد الرحمن ابن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میرے پاس چھوٹے چھوٹے 2 بچے آئے اور آ کر کہنے لگے چچا جان ہمیں بتاؤ یہ جو کافروں کے بندے پھر رہے ہیں ان میں ابو جہل کون ہے؟
حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں کبھی ابو جہل کو دکھاتا ہوں، کبھی ان بچوں کو دیکھتا ہوں، وہ بچوں ابو جہل کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ اکبر، مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو. ناری کس کو کہتے ہیں؟ نار سے ہے، جہنمی کو. مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے محبوب کو وہ گالیاں دیتا ہے. ہم آج گھر سے نکلے ہیں تو یہ وعدہ کر کے آئے. کیا وعدہ کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے کہ یا اس کو ماریں گے یا ہم بھی شہید ہو جائیں گے. حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے اشارہ کیا اور ابو جہل اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، ارد گرد اس کا حفاظتی دستہ ہے اور وہ اس کو اپنے مطلب اندر لیا ہوا ہے کہ کوئی بندہ اس تک نہ جائے. تو حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے اشارہ کر کے کہا او دیکھ رہے ہو وہ گھوڑے کے اوپر سوار، وہ جس کے ارد گرد تلواروں والے بندے، وہ سارے حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، وہی ابو جہل. تو بچے کہنے لگے یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ ہاں یہ کب تک اسرائیل کا رستہ روکے گا؟ کون بچائے گا؟ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں ابھی پورا جملہ نہیں کیا تھا کہ جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے یہ دونوں بچے بھاگے اور بھاگتے بھاگتے جا کر جپٹے. ابو جہل اوپر بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے نیچے سے وار کیا، اس کی ٹانگ پر وار کیا، اس کی سواری پہ وار کیے اور وار کرتے کرتے اس کو زخمی کر کے نیچے پھینکا. ان میں سے دونوں میں سے ایک بھائی جو ہیں وہ پاؤں ان کا ادھر سے ہاتھ جو ہے یہ ہڈی کٹ گئی ہے اور گوشت ساتھ لٹکا ہوا ہے، اپنے پاؤں کے نیچے ہاتھ کو رکھا اور یوں جھٹکا دے کے اپنے بازو اپنے جسم سے اس بازو کو الگ کر دیا اور ہمیں سبق دے دیا کہ جو چیز بھی اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہو اس چیز کو جدا کر دو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو سینے سے لگا دو. تو پھر مشہور تو یہی ہے کہ اس کو قتل کرنے والے یہی دو ہیں، معاذ اور معوذ، لیکن زخمی کرنے والے یہی. قتل کرنے والے کون ہیں؟ اس کے اصل قاتل جو ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے دیکھا ابو جہل نیچے، اب کسی کو ہوش ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہے. تو جب میں نے جا کر اس کا وہ سر کاٹنے لگا تو آنکھیں کھول کر کہنے لگا ہاں بھئی تو کون ہے؟ تو میں نے جب اپنا تعارف کروایا تو جواب میں کہنے لگا اچھا تو کمیاں دا بال ہے. ہاں اچھا مجھے اب پتہ ہے تو نے میری گردن اتارنی ہی ہے. تو ایک دو باتیں ذہن میں رکھو. پہلی بات تو یہ جا کے اپنے نبی کو بتا دینا کہ جتنا تیرا بغض پہلے دن تھا نا میرے دل میں، میرے دل کے اندر آج بھی تیرے بارے اتنا ہی بغض ہے. نمبر دو، دوسری بات، یہ گردن اتارتے ہوئے یہاں سے کاٹنی ہے جسم کی طرف سے. یہ گردن جو ہے یہ سر کے ساتھ لگی ہوئی. ایسا نہ کرنا کہ گردن جو ہے وہ جسم کے ساتھ رکھنا، نہیں، یہاں سے کاٹنا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا سر جتھے بھی جاوے پتہ لگ گیا کہ واقعی کسی سردار دا سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنا کام کیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ ہر قوم کا ایک فرعون ہوتا ہے. میرا جو فرعون تھا نا ابو جہل، یہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو جب ایک ہی غوطہ لگا تھا نا دریا کا تو ناک اور منہ کا پانی ایک ہوا تو اس کی زبان سے کیا نکلا تھا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. فرمایا یہ بے ایمان موت کو سامنے بھی دیکھ رہا ہے پھر بھی اس کا تکبر جو ہے یہ ختم نہیں. اللہ اکبر. تو یہ کچھ واقعات تھے. ہاں ادھر آ جائیں. یہ بھی ہو گیا مکی لشکر کی تعداد، مدنی لشکر کی، قافلہ ابو سفیان نکل گیا. ہاں یہ بات رہ گئی، صحابہ اکرام سے جب مشورہ کیا کہ وہ قافلہ تو نکل گیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت صدیق اکبر اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جہاں بھی حکم کریں گے جائیں گے. حضرت صدیق اکبر نے دیوانہ وار اپنی تقریر کی اور ہر لحاظ سے تعاون کی یقین دہانی کروائی.
آپ نے فرمایا بھائی مجھے کوئی اور مشورہ دو۔ حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بھائی مشورہ دو۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصار میں سے ہیں، یہ اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے فکر رہیں، جہاں پر آپ کہیں گے ہم جائیں گے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا؟ آؤ بھائی عمالقہ کے ساتھ جہاد کے لیے چلو۔ جس وقت گئے نا، عمالقہ قوم سامنے ہے تو تعداد کے اندر بہت زیادہ ہے، تو یہ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ اے لوگ کون نے؟ اور فرمایا یہی تو وہ قوم ہے جس کے ساتھ لڑنا ہے۔ اچھا اتنی ڈھیر ساری تعداد، اچھا موسیٰ تو تھوڑا جا پرا میں نا سی آپس میں مشورہ کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے الگ ہوئے، اب یہ مشورہ کیا۔ حضرت جو انتظار کر رہے ہیں، انتظار کرتے کرتے جب پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو قوم کے لوگ بنی اسرائیل کے واپس جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے موسیٰ تو جو دن رات ہمیں کہتے ہیں میرا رب بڑا طاقتوں کا مالک ہے، میرا رب بڑا طاقتور ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو تیرا رب جا کے لڑو، اسی اتباع کے تماشائی بن کے توڑا تماشا بھی۔ تو حضرت مقداد فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیلی نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا۔ نہیں یا رسول اللہ، جہاں آپ حکم کریں گے ہم وہاں پر پہنچیں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مقداد کی تقریر سن کر بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے پھر فرمایا ہاں بھائی کوئی اور مشورہ بھی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بار بار جو آپ مشورہ پوچھ رہے ہیں، صدیق اکبر نے مشورہ دیا، فاروق اعظم نے دیا، مقداد نے دیا، یہ ان کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے دلوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن مجھے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ آپ ہم جو مدینے کے سردار ہیں ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ تو وہی لوگ ہیں مہاجر جو پہلے ہی لٹ پٹ کے میرے ساتھ آ چکے ہیں، ان کا تو جینا مرنا میرے ساتھ ہے، تو اس لیے میرا اشارہ واقعی تمہاری طرف۔ تو حضرت سعد بن معاذ پھر کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں حکم کریں وہاں ہم جائیں، برق الغمال پہنچنے کا حکم کریں وہاں ہم پہنچیں، آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم کریں گے، ہماری اگر لڑائی ہوئی تو اس بات سے ہوگی کہ میں کہوں گا میں نے پہلے کودنا ہے، دوسرا کہے گا میں نے پہلے کودنا ہے، کوئی بھی پیچھے نہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارا مال جتنا چاہیں ہمارے مال میں سے لے لیں، اور جو مال آپ ہم سے لیں گے نا وہ مال ہمیں زیادہ محبوب ہوگا، اور جو ہمارے لیے چھوڑیں گے وہ مال اتنا اچھا نہیں، اس کی نسبت یہ کم ہو۔ کیا مطلب یہ تھا کہ اب ہماری تو چیز رہ ہی کوئی نہیں گئی، ہمارے مال ہیں یا ہماری اولاد ہیں وہ تو ساری کی ساری آپ کی ہو گئی ہیں۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں کچھ دیں گے تو وہ آپ کی طرف سے تحفہ اور عطیہ ہوگا، یہ ہماری ساری چیزیں جو ہیں آپ کی ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی یہ تقریر سنی تو بڑے خوش ہو گئے، یہ بھی ہو گیا، قوم نیند میں ہے اور قائد جو ہیں بیدار ہے۔ یہ حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صفیں درست کر رہے ہیں تو صفیں درست کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر ہے یا نیزہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیر جو ہے وہ لگایا، حضرت سواد تھوڑا سا صف سے آگے تھے، تو آپ نے فرمایا تیر کا چوکا لگا کے کہ سواد پیچھے ہو جاؤ اور صف سیدھی کرو، تو صف بنا کے جب واپس آئے تو حضرت سواد کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی آپ تو انصاف قائم کرنے کے لیے آپ نے مجھے تیر کا چوکا لگایا ہے تو میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام پریشان کہ بندہ تے آپ نے گل کیوں نہیں کردہ پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اس کام کے لیے تیار ہو گئے، فرمایا بالکل آپ اپنا بدلہ لے سکتے۔ یا رسول اللہ ایسے نہیں، میرا پیٹ ننگا تھا، آپ کے پیٹ مبارک پر قمید ہے،
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک کو ننگا کیا، فرمایا سواد آؤ اور اپنا بدلہ لے لو۔ سواد نے جب پیٹ مبارک ننگا دیکھا تو سواد تو ساتھ چمٹ گئے اور بار بار بوسے دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صرف یہی خواہش تھی، اس کے علاوہ کوئی اور ترکیب بنتی نظر نہیں آ رہی تھی، میں آپ کے جسم مقدس کو بوسے دینا چاہتا تھا، میری خواہش پوری اور میرا جو ہے انتقام وہ بھی پورا ہو گیا۔ اللہ کی مدد آئی اور بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ سارے مارے گئے۔ ایک صحابی ہیں اور نام ان کا لکھا ہوا ہے، حضرت غالباً اسیرم ہے ان کا نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں ہاں بھائی جلدی کرو، اور جو بندہ بھی شہید ہو جائے گا وہ بندہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ آئے ہاتھ کے اندر کھجوریں پکڑی ہوئی اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ بات کیسے کی ہے؟ پھر دوبارہ دہرائیے کہ اس میدان میں جو شہید ہوگا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فی الجنہ، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو حضرت اسیرم نے اپنی وہ کھجوریں ایک طرف رکھی، فرمانے لگے پھر جنت میں اور میرے درمیان یہ کھجوریں رکاوٹ کیوں بنے؟ اگر جنت میں جانا ہے تو کھجوریں بھی جا کر جنت میں کھائیں۔ اور پھر میدان کارزار میں اترے اور کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے حضرت جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ ایک اور صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں، اللہ تعالیٰ بندے لو ویک کے کدوں ہسدا ہے؟ سوال دیکھ کے صحابہ اکرام، بندے کا کون سا فعل ہے جس کو بندہ کرے تو اللہ تعالیٰ عرش الہی پر مسکراتے اور ہنستے ہیں؟ فرمایا ہاں، جس وقت بندہ اپنا جسم بھی اس کا ننگا ہو، گھوڑے کی پیٹھ بھی ننگی ہو، ننگے گھوڑے کی پیٹھ پر ننگے بدن بندہ جو ہے کافروں کے ساتھ لڑتا ہوا جس وقت شہید ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت آسمانوں پر اس بندے کو دیکھ کر مسکراتے اور خوش ہوتے۔ تو یہ صحابی بھی آگے بڑھے اور گھوڑے کی پیٹھ بھی ننگی اور ان کا اپنا جسم بھی ننگا، اسی طرح لڑتے لڑتے یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ باقی واقعہ جو رہ گیا ہے اللہ کو منظور ہوا تو کل ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، غزوہ بدر کی روشنی میں اس آیت کا مفہوم، یہ کسی پڑھے لکھے بندے کی تحریر ہے اور شاید لگ رہا ہے کہ قاری نصیر صاحب نے یہ لکھا ہے۔ قاری صاحب صحیح بات ہے کہ آپ جس وقت ادھر پہنچیں گے یا جس نے بھی یہ تحریر لکھی ہے، جس وقت آپ ادھر پہنچیں اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے۔ اب وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ ایک بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے عدوۃ الدنیا اور دوسرے بورڈ پر لکھا ہوا ہے دوسری طرف عدوۃ القصوى۔ یہ اس جگہ جدھر مسجد عریش بنی ہوئی ہے نا، جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اس مسجد سے جب باہر نکلے نا تو محراب کی طرف آئیں تو وہاں ایک بورڈ لگا ہے جس پر عدوۃ الدنیا لکھا ہے، نزدیکی کنارہ، اور یہ وہ جگہ ہے۔ اور جو دوسرا ہے کفار کا لشکر، وہ چونکہ دوسری طرف تھا تو ادھر عدوۃ القصوى کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ جب آپ وہاں جائیں تو جب ان بورڈوں کو دیکھیں گے والرکب اسفل منکم، ہاں وہ ابو سفیان کا قافلہ وہ نیچے نشیبی جگہ جو تھی ادھر سے لے کر وہ قافلے کو محفوظ کر کے چلے گئے تھے، تو وہاں جا کر اور زیادہ سمجھ آئے گی۔ استاد جی یہ بدر کا میدان مکہ کے قریب ہے یہ مدینہ کے؟ نہیں جی، مکہ سے بہت دور ہے اور مدینہ کے قریب ہے، لیکن اتنا قریب بھی نہیں ہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ ڈبل کیبن ڈالا تھا، اس پر تیز رفتاری کے ساتھ گئے ہیں، 3.5 سے 4 گھنٹے لگ گئے تھے۔ خواجہ عبد المطلب کی اولاد کے بارے میں وضاحت طلب کی تھی، بیان فرما دیں۔ ابو جہل کا قبیلہ اسی قبیلے کا ہی تھا، اور کیا قبیلہ تھا اس کا؟ جس وقت غزوہ بدر ہوئی اس وقت تقریباً کتنے لوگ جو ہیں اسلام قبول کر چکے تھے؟ صحیح تعداد تو نہیں کسی نے لکھی ہوئی، بہرحال مدینے میں بھی تھے اور یہاں بھی تھے، اور مکے کے اندر بھی ابھی کچھ لوگ جو ہیں یہ باقی تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اللہم انت الہنا لا الہ الا انت، انت رب السماوات والارض، انت رب العرش العظیم، اللہم انت علی کل شیء قدیر، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔
وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا